شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 8 جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھیں ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار! بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کھلتی، تو دوسرے جائز کاموں کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو کام کرنے سے قبل میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ ان جگہوں پر انسان اگر بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اگر آپ کوئی نیک کام شروع کر رہے ہیں اور اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ بسم اللہ کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، یعنی اگر آپ نے نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس کام میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ وہی کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو وہ اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا
کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک بہترین کارساز ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو۔ ایسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہم پر کرنا لازم ہے۔ اس بات کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اس بات کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا ہے، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا اور کما کے لے کے آئے۔ اس کے علاوہ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے پھر گوشت یا سالن سے یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی وہ ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر کہ یا مولا، اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہو تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہو تو وہ لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے کر جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو جو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس پر بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کرو جا کر؟ اللہ نے وہ سب کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی۔ دیکھا کہ شیطان بلڈنگ کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، تو لوگوں نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس پر شیطان بولا کہ دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، میں نے اس کی بلڈنگ فراڈ کرا کے بنوائی، اور یہ اس بلڈنگ کے اوپر لکھ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔
ہاں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ انسان کاروبار کے دوران اگر جھوٹ بولتا ہے اور پھر پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کرتا ہے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہو یا غلط، تو اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو جو کرنا ہے، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، تو اللہ کی ربوبیت سمجھیں، یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔